بیٹھ جائے ماشاءاللہ بیٹھ جائے نظر تو آئے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. یہ جو ساتھی کھڑے ہیں نا یہ آپ کے سامنے بیٹھ جائیں. ادھر آ جائیں. آ جائیں جو کھڑے ساتھی یہ بیٹھ جائیں سامنے. صحیح راضی بیٹھ صاحب. جائیں بھائی سارے ساتھی جو کھڑے ہیں یہاں بیٹھ جائیں. راضی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر جلسہ اکابر علماء اکرام عہدیداران جمعیت علماء اسلام بالخصوص جناب قاری محمد عثمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کیاماڑی کراچی، جناب مولانا عمر صادق صاحب، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند جرت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت پروگرام کے انعقاد پر PS 116 کے عہدیداران کو، ماتحت یونٹوں کے عہدیداران کو، محنت کرنے والے ساتھیوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی اس محنت کو اور محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. عزیزان مکرم، مجھ سے قبل اکابر علماء اکرام نے اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کیا. میں موضوع کے مناسبت سے اور ملک کے اندر دین اور اسلام کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے مختصر وقت میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے معروضات کو دل کے کانوں سے سنیں گے. عزیزان مکرم، اس خطے کے اندر
ایک بہت خوبصورت اور سنہرا نعرہ دیا گیا اور قوم اس نعرے کے پیچھے لگی. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی. ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوئی. لاکھوں لوگوں کو گھر اور علاقہ چھوڑنا پڑا. ایک ایسی ریاست ہمارے سے وجود میں آ رہی ہے جس ملک کے اندر نظام اسلام کا چلے گا, قانون شریعت کا چلے گا. جس خطے کے اندر وہ مصطفی قانون نہیں, وہ برٹش لا ہے, اور برٹش لا کے ذریعے ہمارے عدالتوں کے اندر آج بھی فیصلے ہو رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس کے بعد ایک اور خوبصورت نعرہ دیا گیا, قرض اتارو ملک سنوارو. پھر ایک اور خوبصورت نعرہ دیا گیا, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. پھر ایک اور نعرہ دیا گیا تبدیلی کا, مدینے کی ریاست کا, 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ گھروں کا, جیسے کوئی ملک نہ ہوا, تماشا گاہ ہوا. قوم کو ہر دور میں تجربے کے بنیادوں پر نئے نئے نعروں سے گزارا گیا. نہ اسلامی قانون ملا, نہ شریعت کا نظام ملا, نہ لا الہ الا اللہ کا نظام ملا, نہ روٹی کپڑا اور مکان ملا, نہ قرض اترا, نہیں مدینے کی ریاست بن سکی, نہیں 1 کروڑ نوکریاں ملی, 50 لاکھ گھر ملے. بلکہ حالت یہ ہے کہ نوکریوں کے بجائے انڈوں کٹوں اور مرغیوں سے قوم کو گزار کر, لنگر خانے سے قوم کو گزار کر, اب بھنگ پر چرس سے افیم سے گزارتے ہوئے اب قوم کو جو ہے گھبرانا نہیں, سکون صرف قبر میں ملے گا کہ فلسفے تک لایا گیا ہے. نعرہ تکبیر, تاج و تاج ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت, کردار علماء دیوبند. آج حالت یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں تبدیلی کے نام پر جس شخص کو لایا گیا, اس کے دور حکومت میں اس کے حلف نامے سے شروع کرتے ہیں. جب وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف لے رہا تھا بحیثیت وزیر اعظم کے, تو خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکا. خاتم النبیین کے لفظ پر بھول گیا. 1 مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ صدر پاکستان نے اس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھانا چاہا, بجائے اس کے کہ وہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھ سکتا, بلکہ وہ ہنستا ہوا غلط خاتم النبیین کے لفظ کو پڑھ کر آگے بڑھتا رہا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مدینے کے ریاست کا والی بن رہا تھا. خاتم النبیین کے لفظ کو غلط پڑھ کر وہ مدینے کی ریاست کا والی بن رہا تھا. جب اس نے حلف اٹھایا, ملک کا وزیر اعظم بنا, لوگوں نے خیال کیا کہ اب نوکریاں آئیں گی, خوشحالی آئے گی, اب پاکستان کے اندر باہر سے کمانے کے لیے لوگ آئیں گے. لیکن 3 سال کے اس دور میں اس نے قوم کو جو جھٹکے دیے ہیں, قوم کو جو تبدیلی کے مزے چکھائے ہیں, مہنگائی کے مزے چکھائے ہیں, آج قوم کہہ رہی ہے کہ تم سے تو وہ چور اچھے تھے, ان چوروں کی حکومت لوٹا دو, کم سے کم ہم تمہاری مدینے کی ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتے. نعرہ تکبیر, ختم کرے گی ہر برائی, ختم کرے گی ہر برائی, ختم کرے گی ہر مہنگائی. لگتا ہے میرے بھائی نے یہ قسم کھائی ہے کہ صرف نعرے لگانے میں سمجھنا وہ ورنہ کچھ بھی نہیں ہے.
پہلے میری بات کو سمجھو تو صحیح کہ نعرے کی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ 3 سال کے اندر ملک کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ آج تنخواہ دار ملازم گھر نہیں چلا سکتا۔ آج حالت یہ ہے کہ مزدور آدمی پورا دن مزدوری کرنے کے بعد شام کو گھر لوٹ رہا ہے۔ تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ دال کی خرید کے سکت سے بھی نکل چکا ہے۔ 460 سے دال آگے نکل چکی ہے۔ دال خریدتا ہے تو آٹا نہیں خرید سکتا، آٹا خریدتا ہے تو چاول نہیں خرید سکتا، چاول خریدتا ہے تو وہ گھر کی دوسری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ کے کراچی میں چند دن پہلے یہاں کراچی میں ایک شاپنگ سینٹر میں ایک مزدور نے شاپنگ سینٹر کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر دی کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، اور وہ خودکشی کر کے مر گئے۔ آپ کے کراچی میں سکے ماں باپ نے 3 اپنے سکے بچوں کو زہر دے کر قتل کیا اور پھر خود بھی زہر دے کر خودکشی کر دی۔ مجھے، میں کیمروں کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے ایک بچی نے فون کیا، میسج کیا، مجھے ایک بچی نے میسج کیا 2 دن 3 دن پہلے، اور اس نے مجھے کہا کہ سمرو صاحب گھر میں کمانے والا ایک بھائی تھا، نہ باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے، سمرو صاحب وہ بیمار ہوا، اس کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے ہم نے قرضہ لیا، اپنے بھائی کا علاج کروایا، ہمارا بھائی بچ نہیں سکا، وہ فوت ہو گیا، ہمارے سروں پر 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، کیا قرضہ اتارنے کے لیے میں اپنی عزت بیچ سکتی ہوں؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی عزت بیچ کر اپنے بھائی کا قرضہ اتار سکوں؟ اتحاد ٹاؤن والوں، ملک آج ان حالات سے گزر رہا ہے، ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ مدینے کے ریاست کے دعوے دار اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو امریکہ اور برطانیہ کا گروی بنانا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر کے تاریخ پر نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کو بچانا چاہتی ہے، اور ایک ساتھ کا مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے انچ انچ کی چوکیداری کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ یہ ہے نوکریوں کا حال، یہ ہے معیشت کا حال، 50 لاکھ گھروں کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں کو گھر دینا تھا سو دینا تھا، انکروچمنٹ کے نام پر صرف میرے صوبہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جھگیاں، لوگوں کے گھر، لوگوں کے مکانات اور دکانوں کو بلڈوزر لگا کر گرا دیا گیا۔ آپ کے کراچی میں چلے جائیں شارع فیصل پر، نسلہ ٹاور کو گرایا جا رہا ہے۔ صدر کا کیا حال ہے؟ ایمپریس مارکیٹ کا کیا حال ہے؟ آج سکھر میں تقریباً صرف ایک ضلع سکھر میں 2.5 لاکھ گھروں کو بلڈوزر لگا کر گرا دیا گیا۔ یہ ہیں آپ کے 1 کروڑ نوکریاں، یہ ہیں آپ کے 50 لاکھ گھر، یہ ہے آپ کی ملکی معیشت۔ آج ڈالر کی حالت یہ ہے کہ ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ آج بجلی اور گیس کے بل کی حالت یہ ہے کہ مزدور اپنے گھر کا بجلی اور گیس کا بل نہیں بھر سکتا۔ اب آتے ہیں مدینے کی ریاست کی طرف۔ آسیہ ملونہ کو آپ نے رہا کیا، یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معاون کانفرنس ہے۔ میں واضح طور پر چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے دور
مسجد اور مدرسے پر حملے ہو رہے ہیں۔ آسیہ ملعونہ جو حضور کی گستاخ ختم نبوت کی منکر ہے، پاکستان کی 2 عدالتوں نے کہا کہ یہ حضور کی گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کو پھانسی دی جائے۔ عمران خان کا امریکہ کے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر انٹرویو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ امریکی سینٹ میں ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا میں نے مذہبی جنونیت رکھنے والے ملاؤں سے لڑ کر آسیہ بی بی کو باہر نکال کر فرانس کے حوالے کیا۔ ریکارڈ پر موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیں۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ حضور کی گستاخ ہے، عدالت کہتی ہے یہ واجب القتل ہے۔ خان صحابہ کے عزت اور ناموس پر حملے، آپ کے کراچی شہر میں جناب صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ آپ کے کراچی آپ کے سکھر میں ایک رات میں 19 اور 20 مساجد کو بلڈوزر لگا کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ کراچی میں کتنی مسجدیں قاری صاحب گرائی؟ اندازہ کریں، مسجد غیر محفوظ ہے، مندر محفوظ ہے، مسجد غیر محفوظ ہے، مندر محفوظ ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب اپنے آرڈر میں کہتے ہیں کہ مسجد کو گراؤ۔ ایک بات سنو، چیف جسٹس صاحب اپنے آرڈر میں کہتے ہیں کہ مسجد گراؤ اور مسجد شہید کی جاتی ہے، اور وہی چیف جسٹس رحیم یار خان کے قریب ایک مندر پر حملہ ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں میری جماعت کہتی ہے کہ مندر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقلیت والے ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ ہونی چاہیے، ان کی جان کو ان کے عبادت خانوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ لیکن ایک طرف چیف جسٹس کہتا ہے مسجد کو گراؤ، چیف جسٹس کے حکم پر مسجد شہید ہو جاتی ہے، دوسری طرف وہی چیف جسٹس کہتا ہے مندر پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرو، اور ایک رات میں 400 بندے رحیم یار خان میں چیف جسٹس کے حکم پر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ مندر پر حملہ کیوں ہوا۔ چیف جسٹس کو مندر کی فکر ہے، مسجد کی فکر نہیں ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، یہ مدینے کی ریاست ہے کہ جہاں ختم نبوت پر حملے، صحابہ کے عزت اور ناموس پر حملے، جہاں پر مسجد پر حملے، آپ کے صوبہ سندھ میں وہ سندھ جو باب الاسلام کہلاتا ہے، وہ سندھ جہاں سے محمد بن قاسم نے انقلاب کا آغاز کیا تھا، اس سندھ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تھر پار کر میں، اور وہ کھڑے ہو کر ایک اقلیت کے نمائندے کو گلے سے پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے اپنے بھگوان کو گالی دو، اپنے بھگوان کو گالی دو، اپنے بھگوان کو زبان درازی کرو۔ وہ کرتا ہے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، پکڑو، اس نے بھگوان کے شان میں گستاخی کی ہے، پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ نہیں دینی چاہیے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میری جماعت مذمت کرتی ہے۔ موہنجو دڑو میں 4 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، موہنجو دڑو کی مورتی کو پھونڈا دیتے ہیں، مجسمے کو پھونڈا دیتے چلتا ہے کہ موہنجو دڑو کی مجسمے کو پھونڈا دینے والے نوجوانوں کو گرفتار کرو، ایف آئی آر لاؤنڈ ہوتی ہے اور ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ وہ آج بھی جیل میں ہے کہ بھگوان کو گالی کیوں دی، وہ آج بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ سور ہے، اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کو سور کہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو زندان میں ڈالا جائے، اس کا سبق اٹھا کر سندھ کے اسکول کے نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے، اور آپ کے اور میرے بچے اس شخص کا سبق پڑھ کر بڑے ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے جس کا اللہ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سور ہے۔
मोहनजो दड़ो की मुजस्सिमे को भूंडा देने वाला जेल में है, भगवान को गाली देने वाला जेल में है, लेकिन कंबर अली खान में सिटिंग हुकूमत का एक एमपी का बाप खड़ा होता है और वो गोली चलाता है। गोली कुरान को लगती है, कुरान को पार करके, कुरान को शहीद करके मासूम बच्चे के सीने में, बच्ची औरत के सीने में वो गोली जाती है। कुरान भी शहीद होता है, औरत भी शहीद होती है, लेकिन वो दंदनाते फिर रहा है, उसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं। कुरान लावारिस है, मस्जिद लावारिस है, खत्म नबुव्वत का कानून लावारिस है, मस्जिद और मदरसे का निसाब लावारिस है। तुम अहमकों के जन्नत में रहते हो इंशाअल्लाह, जब तक जमी चचाए कारकुन जिंदा है, तुम्हारा नाक को पकड़ते रहेंगे, तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक इस्लाम जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहेंगे। है कोई इतिहाद टाउन वालों, हम खामखा में मैदान में नहीं हैं, हम दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मस्जिद और मदरसे के लिए, दाढ़ी और पगड़ी के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए, सहाबा के इज्जत और नामूस के लिए मैदान में हैं। हम पार्लियामेंट के जरिए, आईन के जरिए, जमहूरियत के जरिए इस मुल्क के अंदर कुरान का कानून नाफिज करना चाहते हैं, शरीयत का निजाम नाफिज करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह इब्ने मुफ्ती महमूद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस मुल्क के अंदर शरीयत का निजाम नाफिज करेंगे। हमारे पाँव में जंजीरें कायद ने डाली है, हमारे पाँव में जंजीरें कायद ने डाली हैं। हमने अपने कायद को कहा है कि हमारे पाँव से ये जंजीरें निकालो, हमारे पाँव से ये जंजीरें निकालो। ये लातों के भूत बातों से नहीं सुनते, ये लातों के भूत बातों से नहीं सुनते, ये डंडे से सीधे होने वाले हैं, बातों से सीधे होने वाले नहीं। लेकिन कायद आईन के तहत रहते हुए, जमहूरियत के तहत रहते हुए, निजाम के अंदर रहते हुए इन जालिमों जाबिरों का मुकाबला करना चाहते हैं। तो हम भी इत्तेहाद टाउन के इस जलसे में वचन करते हैं, वादा करते हैं, अपने कायद के हाथों पर बचत करते हैं कि सांस के आखिरी लम्हे तक इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। है कोई कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? और आज तब्दीली हकीकी मानों में आ रही है। मैंने 2 दिन पहले इस्लामाबाद के इजलास में अपने कायद मोहतरम को कहा है कि पार्लियामेंट से एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, इमरान खान ने निकाला। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। तो मौलाना साहब ने फरमाया फिर कैसा है? आपको पार्लियामेंट से अल्लाह ने निकाला है। कहते वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे कि 3 साल से जो आपने मेहनत की है, गली गली जाकर, पूछे पूछे जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, आज कायद इशारा कर दे, अभी आपके तमाशे का टाइम है। कल आपने नहीं सुना कि कायद ने 23 मार्च को इस्लामाबाद चलने का ऐलान कर दिया है? जरा खड़ा होकर बताओ कि हम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए, सहाबा के इज्जत और नामूस के लिए, मस्जिद, मदरसे, दाढ़ी
تو بس پیغام یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ اٹھو، تیاری کرو، اور ہماری تحریک آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنے قائد کو بتائیں گے کہ قائد آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں کارکنان آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تو جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ یہ تو اسلام آباد کی قربانی ہے، جان کی قربانی دینی پڑی تو جان کی قربانی دیں گے، اسلام کے لیے دیں گے، ختم نبوت کے لیے دیں گے، صحابہ کے عزت اور ناموس کے لیے دیں گے، پاکستان کے لیے دیں گے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کے لیے دیں گے، اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ آپ انشاءاللہ آج سے 23 مارچ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس مرتبہ 10-12 دن کا کام نہیں ہے، 2-3 دن میں انشاءاللہ ہو کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ پھر 26-27 سے شاید رمضان بھی شروع ہو رہا ہے۔ جی ہم تو اپنے قیادت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں۔ یوم پاکستان کے دن پر وہ یوم پاکستان اچھے طریقے سے اسلام آباد میں منانا چاہتے ہیں نا، تو ہم اچھے طریقے سے یوم پاکستان منائیں گے۔ آج سے تیاری کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور کراچی سے اسی طرح قافلہ نکلے گا جس طرح پہلے نکلا تھا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی ناصر زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ بھائی یہاں